بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلابو اس علاقے کی رہائشی تھی جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں۔ وہ بہت حسین لڑکی تھی اور اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ چاند سا مکھڑا، گلاب کی سی رنگت، سندل سا بدن اور میدے سے بنے نرم و نازک ہاتھ۔ جب وہ سج سنور کر بیٹھتی تو لگتا آسمان سے پری اتر آئی ہو۔ ہمارے محلے کے ایک دولت مند شخص سیٹھ سلمان اکثر گلابو کے کوٹھے پر جایا کرتے تھے۔ انہی پیار بھری شباشیوں کے نتیجے میں پریوش نے گلابو کے کوٹھے پر جنم لیا تو سیٹھ سلمان کے آسان خطا ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو کوٹھے کی زینت بننے سے بچانے کے لیے خاندان بھر کی مخالفت مول کر انہوں نے گلابو سے نکاح کر لیا اور اسے کوٹھے سے اتار کر اپنی نئی کوٹھی میں لے آئے۔ یہاں بھی اس کے حسن کے چرچے سارے خاندان میں پھیل گئے۔ سیٹھ صاحب 65 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور یہ نوخیز کلی 18 برس کی تھی۔ کچھ دن تو دولت اور عیش و عشرت میں گزر گئے، پھر ان چیزوں سے اس کا دل بھر گیا اور تنہائی اس کو کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی، کیونکہ سیٹھ صاحب ان کو پہلے کی طرح وقت نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بیویوں کے شوہر تھے جن سے ان کی جوان اولادیں بھی تھیں۔ چاند چہرے والی حسن پری حسن کے چرچوں میں اب اس کے آوارہ مزاجی کے رنگ بھی بھرے جانے لگے، مگر سیٹھ سلمان یہ باتیں سنتے لیکن وہ اپنی بیٹی کی خاطر صبر کا گھونٹ بھر کر چپ ہو جاتے۔ حسن تو بے وفا کہلاتا ہے، لیکن زندگی اس سے بھی زیادہ بے وفا ہوتی ہے۔ ایک روز جب کہ سیٹھ صاحب اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے سے ان کی دماغ پر چوٹ آئی۔ آپریشن ہوا تو شفا یابی کے بجائے جان چلی گئی۔ اب تو گلابو بیگم آزاد تھیں۔ وہ اپنے ایک پرانے چاہنے والے کے ساتھ گھر سے چلی گئی اور جاتے جاتے پریوش کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ سیٹھ صاحب کے خاندان والے تو پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھے۔ انہوں نے ان کے جانے پر کی پرواہ نہ کی اور بڑے بیٹے نے کوٹھی کو اپنی تحویل میں لے کر تالا لگا دیا۔ پرانے عاشق کے ساتھ بھی گلابو کا زیادہ دنوں نبھا نہ ہو سکا کہ وہ خاتون خانہ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے کسی مرد کی طرف سے معاشرتی پابندیاں قبول نہ تھیں، لہٰذا بہت جلد بھاری حق مہر دے کر انہوں نے گلابو سے نجات پا لی۔ پھر علیحدہ گھر لے کر وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے لگی۔ پریوش بھی ایک سی ماپ صفت ماں کی بیٹی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی ایسا رنگ روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح گھر کے چکر لگانے لگے، لیکن گلابو نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائے گی، کیونکہ یہ ایک سیٹھ کی نشانی تھی۔ اس قیمتی نشانی کو سر عام وہ دلدل کا پھول نہ بنانا چاہتی تھی تاکہ اس کا اپنا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے۔ اسی وجہ سے تو اس نے شرفا کے محلے میں گھر خریدا تھا، جہاں اس کے 1-2 چاہنے والوں کو ہی ملاقات کے لیے رسائی ملتی تھی۔ اس نے پریوش کو ایک اچھے اسکول میں داخل دلوایا اور جب اس نے شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج میں داخل کرا دیا۔ گلابو نے پریوش کے ایک چچا سے رابطہ رکھا ہوا تھا تاکہ سیٹھ صاحب کی رشتہ داروں کو یہ باور کرا سکے کہ اس نے ان کے خاندان کے ناموس کو مٹی میں نہیں ملایا ہے، بلکہ سیٹھ صاحب کی بیٹی کو پڑھا لکھا دیا ہے تاکہ اس کی شادی کسی اچھے اور عزت دار گھرانے میں ہو سکے۔ دراصل وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ سیٹھ کی جائیداد سے پریوش کو بھی اس کا شرعی حق مل جائے اور ددیال میں اگر خاندان والے کوئی اچھا رشتہ لائیں تو بیٹی کو بیاہ کر اس کے باپ کے خاندان میں واپس بھیج دے۔ عقل تو عمر کے ساتھ آتی ہے، پہلے عقل سے کام نہ لیا، 9 عمری تھی، باقی عمر سنبھالی نہ گئی۔ سیٹھ صاحب کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کے گھر سے نکل بھاگی۔ اب جب کہ بڑھاپا سر پر کھڑا تھا اور بیٹی جوان ہو گئی تھی تو اب اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، تبھی بیٹی کی عزت کو بہت سنبھالتی تھی کہ کہیں یہ کانچ کی گڑیا غلط ہاتھوں میں جا کر ٹوٹ نہ جائے۔ پریوش لاکھ اپنی ماں کی نگرانی میں پلی تھی، لیکن جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی میں پریوش کی دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس نوجوان کا نام ہاشم تھا اور اس کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ پریوش نے ہاشم کو اپنے خوابوں کا مرکز بنا لیا۔
لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ ہاشم کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور 9 عمری میں رواج کے مطابق وٹے سٹے میں شادی ہو گئی تھی۔ وہ تعلیم مکمل کرنے کی خاطر شہر آیا ہوا تھا۔ یہاں اس کے والد نے ایک دوست کی کوٹھی جو خالی پڑی تھی اسے رہائش کے لیے مہیا کرا دی تھی اور گاڑی بھی لے کر دے دی تھی۔ وہ صرف چھٹیوں میں ہی گاؤں جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں مزید رنگ بھرتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں کو زمانے کا ڈر نہ رہا اور وہ آزادانہ ملنے لگے۔ ہاشم اسے اب ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ خاندانی بندشیں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ بہت سوچتا تھا تو دماغ چکرانے لگتا تھا۔ اس کشمکش میں بھی یہ بہت دور نکل گئے، تمام فاصلے مٹ گئے، تن من کی دنیا ایک ہو گئی، مگر وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو سماج نے حائل کیے تھے۔ پریوش اب پریشان رہنے لگی۔ وہ بار بار کہتی، ہاشم تم روز کل پر بات ٹالتے جاتے ہو اور میری جان پر بنی ہیں۔ وہ بھی پریشان تھا مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کرے اور اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ عام حالات میں ہاشم ایک دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ گلابوں کو اسے اپنا داماد بنانے پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ آج نہیں تو کل اس کی حالت ماں پر کھلنے والی تھی۔ پریوش اب ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھی جس کا حل سوائے شادی اور کوئی نہ تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ اب ہاشم بھی شادی کے معاملے کو آج کل پر نہیں ٹال سکتا تھا۔ بہت سوچ بجار سے اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ وہ اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس گیا اور سر درد کی شکایت کی، پھر باتوں باتوں میں اس کو سارے مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ دوست ڈاکٹر کی بہن بھی ڈاکٹر تھی۔ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ اس کے دوست کی بیوی امید سے ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین سے چیک کر کے بتاؤ کہ ہونے والے بچے کی جنس کیا ہے۔ خاتون ڈاکٹر نے پریوش کو چیک کرنے کے بعد رپورٹ دی کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دے گی۔ اس انکشاف پر ہاشم اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ مسئلے کا حل نکالنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گلابوں کی مشکوک نظروں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہاشم اس کا ہاتھ اس کی ماں سے مانگ لے۔ ایم اے کے امتحانات ختم ہو چکے تھے اور اب دونوں کی راہیں جدا جدا ہونے والی تھیں۔ پریوش کا اصرار شدت اختیار کرنے لگا تو ہاشم کو لگا کہ کسی دن اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی اور وہ کوئی فیصلہ پھر بھی نہ کر سکے گا۔ یہ ان کی یونیورسٹی کا بھی آخری دن تھا۔ آج پریوش اسے اپنے گھر چلنے پر اصرار کر رہی تھی۔ ہاشم نے کہا، اچھا گاڑی میں بیٹھو، چلتے ہیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہاشم ایک انجانی منزل کی سمت کار چلا دی۔ پریوش نے بھی آنسو پوچھ ڈالے اور خوشی سے مسکرا دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، ضرور کروں گا۔ مجھے اپنی بہن کے گھر اجڑنے کا غم نہیں، اپنے سسر اور بہنوئی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس ہم آج ہی شادی کر لیں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہاشم اس سے شادی کرنے سے کتراتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج ہاشم اس سے ایک عجیب سی سرمستی میں باتیں کرتا جا رہا تھا اور گاڑی کو بہت سبک رفتاری سے چلا رہا تھا۔ پریوش نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ میرے گھر چلو نا۔ وہ بولا، چلتے ہیں، 2-4 منٹ ذرا دریا کی سیر تو کرتے چلیں، تازہ ہوا لے لیں۔ کیا خبر تمہاری امی ہی رشتہ دینے سے انکار کر دیں اور یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ہاشم؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اگر انہوں نے انکار کیا بھی تو میں کب پیچھے ہٹنے والی ہوں، تمہارے ساتھ نکل بھاگوں گی۔ وہ کہنے لگا، تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو گئی ہو۔ ارے بھائی، میں کب پیچھے ہٹنے والا ہوں، اب تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ پریوش نے گھبرا کر کہا، ہم مرنے کی باتیں کیوں کریں جب کہ ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہے۔ ہاشم نے ایک دم سے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ خدا کے لیے ہاشم، ہوش میں رہو، دریا کے پل پر اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ مرنے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ پریوش نے کہا۔ جب جان دینی ہی ٹھہری تو پھر ڈرنا کیسا؟ ہاشم نے سرمستی میں کہا۔ اگر تمہاری زندگی میری ہے تو پھر وہ میری ہی تو ہے۔ اگر میرے ہاتھوں سے یہ زندگی چلی جائے گی تو ہماری محبت بھی ہمر ہو جائے گی۔ فضول باتیں نہ کرو اور گاڑی روکو ورنہ ہم دریا میں جا پڑیں گے۔
پل پر تیز گاڑی چلانا منع ہے، پری نے ڈر کر کہا۔ تم کو اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ یہ لو۔ اس نے این پل کے کنارے گاڑی اور تیز کر دی، یہاں تک کہ ہاتھ اسٹیئرنگ پر بے قابو ہو گئے اور اس مذاق میں ان کی کار سامنے سے آتی بس سے جا ٹکرائی۔ گاڑی پل کی ریلنگ کو توڑتی ہوئی دریا میں جا گری۔ اس حادثے کے چشمدید بہت سے لوگ تھے، وہ بھاگ کر موقع پر آ گئے، لیکن کوئی بھی ڈوبتی لڑکی کو نہ بچا سکا۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی رہی، مگر دریا کی تند موجیں اسے موت کی وادی میں کھینچ لے گئیں۔ ہاشم بھی ڈوبنے لگا تھا کہ تبھی ایک ملا نے کشتی سے چھلانگ لگا کر اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ لڑکی کی تلاش کی گئی، جلد ہی اس کی لاش کو ایک تنکے کی مانند لہروں نے سطح پر اچھال دیا۔ پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ وہ امید سے تھی۔ کچھ دن تفتیش کا سلسلہ چلا، پھر یہ داستان ماضی کا حصہ بن گئی۔ گلابوں کے گھر اس ذرا سی دیر کو بھی اس کی بیٹی کا مردہ بدن نہیں لایا گیا۔ اسپتال سے اسے قبرستان لے گئے۔ وہ ساتھ گئی اور بیان کرتی جاتی تھی۔ اس کے بین عرش تک جا رہے تھے کہ یہی اکلوتی بیٹی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس حادثے کے بعد گلابوں کو چپ لگ گئی۔ وہ چپ جب تک زندہ رہی، اس نے کسی سے بھی کلام نہ کیا، جیسے اس کی قوت گویائی اس کی بیٹی کے ساتھ فرشتہ اجل لے گیا تھا۔ بیٹی کے بعد وہ صرف 3 سال اور جی سکی اور ایک روز اپنے گھر میں مردہ پائی گئی اور وہ اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ کر چلی گئی۔ گلابوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کی قبر کے ساتھ اپنی قبر بھی بنوا لی تھی، جس میں اناج بھر کر قبر کو بند کر دیا گیا تھا۔ پڑوسیوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں مجھے میری بیٹی کے برابر بنی ہوئی قبر میں دفن کیا جائے۔ جب پڑوسیوں نے اسے اس کی بیٹی کی قبر کے برابر دفن کیا تو شاید گلابوں کی بے چین روح کو قرار آ گیا ہوگا، مگر پڑوسیوں کی آنکھیں عشق بار تھیں۔ سنا ہے آج بھی جب سال میں ایک بار ہاشم پریوش کی قبر پر فاتحہ کے لیے جاتا ہے تو وہ گلابوں کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کا اہتمام ضرور کراتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید اس طرح اس کی محبوبہ کی روح کو قرار مل جائے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔